بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سیدی یا رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے میں آپ کے سامنے نیوز اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، ہماری گفتگو کا عنوان شان اولیاء، محبت اولیاء رحمہم اللہ تعالی چل رہا ہے، جس کی آج قسط نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جو 3 اقساط آپ کے سامنے پیش ہوئیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی لارائب کتاب سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے آپ کے سامنے اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کیسے محبت فرماتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ کے ولی کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ فرامین کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں بیان فرمائے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عام بندے کو کیسے خاص فرما لیتا ہے، چاہے وہ عبادت کے ساتھ ہو، ریاضت کے ساتھ ہو، زہد تقوی کے ساتھ ہو، پرہیزگاری کے ساتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کا چرچا زمینوں اور آسمانوں میں کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس سے رب خود محبت فرما رہا ہے، تمام احباب، تمام لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت کو ہر وقت گمراہی اور لادینیت سے بچانے کے لیے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمایا ہے، جو ہمہ وقت ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ چاہے اولیاء کی شکل میں ہوں، صالحین کی شکل میں ہوں، علماء کی شکل میں ہوں یا مفتیان کرام کی شکل میں ہوں، تو وہ تمام احباب جو تمام امت مسلمہ کی ہمہ وقت صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو کل والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی گزشتہ قسط کی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، اگر کوئی بندہ میری طرف بڑھتا ہے، بالشت بر میری طرف قریب ہوتا ہے، تو میں گز بر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، کہ اگر کوئی بندہ 1 گز کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے مطابق اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی
اعضاء سے پاک ہے اور ہاتھوں کے پھیلاؤ سے پاک ہے، لیکن مثال کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کا خیال نہ آ جائے، اس کو رفع کرنے کے لیے کہ ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر، یعنی کہ جتنے ہاتھ پھیلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو بندہ چل کے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قوت سے اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ کی طرف چکتا ہے یا رب کی طرف چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا شروع کرتا ہے، تو جتنی سپیڈ سے وہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی زیادہ سپیڈ سے یا اتنی ہی زیادہ اپنی جو طاقت ہے اس کی طرف آتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ زہد، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے اور اس کے ساتھ نوافل ادا کرنے کی وجہ سے، مستحبات کی وجہ سے رب کا قرب پا لیتے ہیں، اور جتنا وہ رب کے قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ ان کے قریب آ جاتا ہے۔ پھر جا کر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں اثر فرما دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے رب کا قرب حاصل کرنے کا کہ ہم رب تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آیا کہ ہم کسی ولی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ کوئی بندہ ہو وہ کہیں پر بھی عبادت کر رہا ہے، مثال کے طور پر جس طرح جو بزرگان دین تھے وہ جنگلوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، بعض بزرگ جو ہیں وہ پہاڑوں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، بعض بزرگ جو ہیں وہ صحراؤں میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئی ہے؟ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے آ سکتی ہے کہ جب نہ ہی وہ اعلان کرتے ہیں نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں ہم سے محبت کرو، وہ تو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، لیکن ان کی محبت کا ہمارے دلوں کے اندر ابھرنا کس بات کی دلیل ہے، کس وجہ سے ہے؟ آیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے، کوئی ایسی تار ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے دل کو ان کی محبت کا کرنٹ پہنچتا ہے؟ آیا کہ کوئی ایسا ذریعہ ہے، کیا ایسا کوئی قاصد ہے جو آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا اللہ کے نیک بندے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کیا کرو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے اس بات کو واضح کرے گا کہ جب کوئی بندہ صحرا میں بیٹھ کر، جنگلوں میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کیسے فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اس کی محبت کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو احدکم یعمل اللہ، کوئی بندہ عمل کرتا ہے یعنی کہ نیک عمل کرتا ہے، فی صخرۃ سماء لیس لہا باب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے فی صخرۃ سماء لیس لہا باب، ایک بند چٹان کے اندر جس کا کوئی دروازہ نہ ہو، ولا قوت، نہ ہی اس کی کوئی کھڑکی ہو، نہ اس کا کوئی روشن دان ہو، نہ اس کے اندر ہوا کی جانے کا ذریعہ ہو، صرف اتنی ہی ہوا آتی ہو جتنا وہ سانس لے کر زندہ رہ سکے، یعنی کہ کوئی بندہ پہاڑ کی چٹان پر ہے یا پہاڑ کے غار میں ہے تو وہاں پر عبادت کر رہا ہے، نہ اس کا کوئی دروازہ ہے، نہ اس کی کوئی کھڑکی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی روشن دان رکھا ہوا ہے، نہ کوئی قاصد رکھا ہوا ہے، نہ بجلی کی تار لگی ہوئی ہے، نہ اس کے ساتھ سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہے جس وجہ سے لوگوں کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ بندہ بند چٹان میں ہوتا ہے، لَأَخْرَجَ اللَّهُ عَمَلُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اس کا صلہ کیسے ملتا ہے؟ بندہ بند چٹان میں ہو، عبادت کر رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انعام فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شہرہ لوگوں میں فرما دیتا ہے، یعنی کہ وہ چھپ کے بھی بیٹھا ہو لیکن اس کا شہرہ، اس کی شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ رب کی یاد میں مشغول رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پر چلتا رہتا ہے،
اپنے نفس کو مار کر وہ رب کے بارگاہ میں سر کو جھکائے ہوئے رہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، ہوتے ہوتے نام ہو ہی جائے گا۔ یعنی کہ وہ بے نشاں ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا شہرہ لوگوں کے سامنے فرما دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے محبت فرماتا ہے، حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ما اقبل عبد بقلبہ الی اللہ، جب کوئی بندہ بقلبہ الی اللہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو رب کی طرف پھیر لیتا ہے یا رب کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین الیہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف مومنوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایک بندہ اپنے دل کو رب کی طرف پھیرے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ کتنی شان ہے اللہ کے ولی کی، یہ کتنی شان ہے اس بندے کی جو اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے، یہ کتنی شان ہے اس بندے کی جس کو اللہ تبارک و تعالی ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی طرف دل کو جھکا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کا دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، قائل فرما دیتا ہے، حتیٰ یرزقہ مودتہم ورحمتہم، یہاں تک کہ وہ لوگ اس سے مودت بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی بندہ شان ولایت کو سمجھنا چاہیے یا منصب ولایت پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری امور جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رب کی طرف متوجہ کرے۔ اگر رب کی طرف متوجہ کرے گا تو پھر قرآن سنت کو پڑھے گا، قرآن و سنت پر عمل کرے گا، اس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے گا، وہ اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دے گا۔ تو یہ ہے اولیاء کرام کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بارے میں احادیث اور بزرگان دین کے اقوال اور وہ طریقہ کار جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی زیادہ شان عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے، عام انسانوں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی قبولیت اور ان کی دعا کا قبولیت جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ یہ رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔